سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ہاتھ میں دونوں تھیلیاں تھام کر ہرکولس تھوڑی دیر مسکراتا رہا۔ پھر بڑی تھیلی اس نے وامس ابوالہول کی طرف بڑھائی اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے یہ مقابلہ جیت کر نہ صرف میدان کے چاروں طرف کھڑے لوگوں کی نگاہوں میں ایک عزت اور احترام حاصل کر لیا ہے، بلکہ ہماری نگاہوں میں بھی تمہاری حیثیت اب ایک غلام کی سی نہیں، بلکہ ایک اچھے اور بے نظیر تیغزن کی سی ہے۔ اس تھیلی کو قبول کرو، یہ تمہارا مقابلہ جیتنے کی خوشی میں ہے۔ وامس ابوالہول نے کچھ سوچا، پھر ہاتھ آگے بڑھا کر تھیلی اس نے لے لی۔ دوسری تھیلی ہرکولس نے بطورس کو تھما دی، پھر اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لوگس شاید ہارنے کے بعد شرمندگی کے باعث کہیں چلا گیا ہے۔ بالیس سے میں نے کہہ دیا ہے، جیسی تھیلی بطورس کو دی گئی ہے ایسی ہی نقدی کی تھیلی اسے بھی پہنچا دی جائے۔ نہیں، رک جاؤ، اس طرح اس کام کی تکمیل نہیں ہوگی جس کے لیے ہم نے لوگس کا مقابلہ اجنبی سے کرانے کا اہتمام کیا تھا۔ کسی کو بھیجو کہ لوگس کو بلا کر یہاں لائے۔ ساتھ ہی ہرکولس نے اپنے غلام بالیس کو نقدی کی ایک اور تھیلی لانے کا حکم دیا۔ اس پر بالیس وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ قسطنطین نے کسی کو بھیج کر لوگس کو بلا بھیجا۔ کچھ دیر بعد لوگس بھی وامس ابوالہول، بطورس اور وردان کے قریب آن کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک بالیس نقدی کی ایک اور تھیلی لے آیا تھا۔ وہ نقدی کی تھیلی ہرکولس نے لوگس کو تھما دی تھی۔ گردن جھکائے ہی جھکائے لوگس نے وہ تھیلی لے لی۔ لوگس کی تھیلی لینے کے بعد ہرکولس کچھ دیر کھڑے ہی کھڑے سوچتا رہا۔ پھر اپنے بڑے سالار وردان کو اس نے ایک مخصوص اشارہ کیا، جس پر وردان شینشین پر چڑھ گیا۔ ہرکولس اپنے بیٹے قسطنطین کو لے کر پھر شینشین پر اپنی نشست پر جا بیٹھا تھا۔ اپنے قریب ہی ایک نشست اس نے خالی کرائی، وہاں اس نے وردان کو بٹھایا۔ پھر بڑی رازداری اور سرگوشی میں وردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، وردان، اس غلام اور بطورس کے مقابلے کے تم منصف ہو۔ میں جانتا ہوں تم ذرا فاصلے پر کھڑے تھے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس بطورس اور غلام نے آپس میں کوئی معاہدہ کیا ہے جس کی بنا پر انہوں نے باہمی رضامندی سے مقابلے کو برابر قرار دے دیا ہے، ورنہ میرا دل کہتا ہے کہ مقابلہ غلام جیت چکا تھا۔ ہرکولس کے ان الفاظ پر وردان چونکا تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی نمودار ہوئی تھی۔ پھر ہرکولس کسی سرگوشی میں کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے۔ میں نے بھی اسی وقت یہی اندازہ لگایا تھا کہ یہ غلام مقابلہ جیت چکا ہے۔ اور پھر اس نے ایک ہاتھ بطورس کی تلوار کی پیٹی میں ڈال کر اسے جھٹکا دے کر فضا میں بلند کر دیا تھا۔ تو اس وقت میں یہی سوچنے پر مجبور تھا کہ بطورس کو خاندانی اور ایک پیشہ ور پہلوان ہے، لیکن طاقت اور قوت میں یہ غلام اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ فضا میں معلق ہی معلق بطورس نے اس غلام کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا۔ اس کے بعد بطورس نے اپنے جسم کو فضا کے اندر حرکت دینی شروع کی۔ تھوڑی دیر حرکت کے بعد جو میں نے دیکھا، یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ غلام اپنی تلوار پھینک کر خود ہی اس طرح گرا جیسے بطورس کے جسم کے چکر دینے کی بنا پر وہ گر گیا ہو۔ ساتھ ہی بطورس نے بھی تلوار پھینک دی اور گر گیا۔ اس نے بھی یہی ظاہر کیا جیسے اپنے جسم کو گھمانے کی وجہ سے تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ جو آپ کا اندازہ ہے وہی میرا بھی ہے، لیکن ان دونوں نے اپنے مقابلے کو برابر قرار دے دیا تھا، لہٰذا میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی فیصلہ دینے پر مجبور تھا۔ وردان کے ان الفاظ پر ہرکولس تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر وردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو کچھ میں نے سوچا تھا تمہارا اندازہ بھی اس کے مطابق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت اور سچائی بھی یہی ہے۔ اب تم ایسا کرو، یہاں سے اٹھ کر اس غلام کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مقابلے کے اس میدان کے پیچھے جو شاہی مہمان خانہ ہے، وہاں اس غلام کو لے جاؤ۔ اپنے ساتھ اپنی بیوی میخالہ اور اپنی بیٹی مریشہ کو بھی لے جاؤ، تاکہ مریشہ بھی گفتگو کر کے جائزہ لے لے کہ یہ مریشہ کا محافظ بننا چاہتا ہے یا میری بیٹی زوزان کا۔ مریشہ سے گفتگو کرنے کے بعد اسے یہاں لایا جائے۔ پھر زوزان سے بھی بات کرنے کے بعد جو یہ فیصلہ دے گا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اگر یہ زوزان کا محافظ بننا چاہے گا تو لوگس مریشہ کا محافظ بن جائے گا، اور اگر اس نے مریشہ کو ترجیح دی، اس کا محافظ بننا چاہا، تو زوزان کے لیے لوگس کو محافظ مقرر کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکولس رکا، پھر اپنے بیٹے قسطنطین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹے، جو ابھی ابھی بات میں نے وردان سے کہی ہے، یہی جا کر تم اس غلام اور لوگس سے کہہ دو۔ اس پر قسطنطین اٹھ کر وامس اور لوگس کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہرکولس پھر وردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب اس غلام کو اپنے ساتھ لے جا کر تم نے دو باتوں کا فیصلہ کرنا ہے۔ پہلے اس کی گفتگو مریشہ سے کراؤ، دیکھو یہ کیسے تاثرات کا اظہار کرتا ہے، اور وہیں تنہائی میں ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے یہ بھی پوچھنا کہ آخر اس نے بطورس کے ساتھ اپنا مقابلہ برابر کیوں دے دیا۔ جب اس نے اسے فضا میں معلق کر دیا تھا تو یکدم اسے زمین پر پٹک کر اپنی فتح مندی کا اعلان کیوں نہ کر دیا۔ ذرا رکو، جب تک قسطنطین انہیں پوری تفصیل بتاتا ہے،
اس کے بعد تم وامس کو لے کر چلے جانا، تمہاری نشست چونکہ میری بیٹی زوزان کے ساتھ ہے، لہٰذا تمہارے جانے کے بعد میں لوگوس کو زوزان کے پاس بٹھاتا ہوں، زوزان اس سے گفتگو کرتی ہے، اس کے بعد جب تم لوٹو گے تو لوگوس کی گفتگو مریشا اور اس غلام کی گفتگو زوزان سے کرا دی جائے گی، پھر دیکھیں گے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ ہرکولیس اور وردان کی اس گفتگو کے دوران قسطنطین وامس ابو الہول اور لوگوس کو سارا معاملہ سمجھانے کے بعد واپس اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پھر ہرکولیس وردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ اس کے ساتھ ہی وردان اپنی نشست سے اٹھا، شینشین سے اترا اور وامس ابو الہول کے قریب آیا اور دھیمے سے لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میرے ساتھ آؤ۔ وامس چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وردان اس جگہ گیا جہاں اس کی بیوی میخالا اور بیٹی مریشا بیٹھی ہوئی تھی، ان دونوں کو بھی اس نے ساتھ لیا اور پشتی حصے سے میدان کے پیچھے جو انطاکیہ کا مہمان خانہ تھا وہ اس طرف ہو لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہرکولیس نے اپنے بیٹے قسطنطین کو مخاطب کر کے کہا، قسطنطین، اس لوگوس کو زوزان کے پاس بٹھا دو، زوزان اس کا جائزہ لے، یہ بھی اس سے گفتگو کرے، پھر دیکھتے ہیں کس نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قسطنطین اپنی جگہ سے اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا، پھر ہرکولیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے میرے باپ، اگر آپ برا نہ مانیں تو اس لوگوس کو اپنی بہن زوزان کے پاس بٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل معاملہ تو اس غلام کا ہے۔ زوزان اور مریشا دونوں میں سے وہ غلام جس کا بھی محافظ بننا قبول کرے گا، وہ غلام تو اس کا محافظ بنا دیا جائے گا، اس طرح دوسری کا غلام اور محافظ خود بخود لوگوس ہو جائے گا۔ ہرکولیس کو شاید اپنے بیٹے کی یہ بات پسند آئی تھی، کہنے لگا، تمہارا اندازہ بھی درست ہے، لوگوس کو زوزان کے پاس بٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ زوزان اور مریشا دونوں میں سے وہ غلام جس کی غلامی میں جانا چاہے گا، دوسری کے لیے لوگوس واقعی خود بخود منتخب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہرکولیس نے اپنے سامنے کھڑے بطورس اور لوگوس کو خالی نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا، پھر اپنے بیٹے قسطنطین کو مخاطب کر کے ہرکولیس کہنے لگا، جتنی دیر تک وردان نہیں لوٹتا اتنی دیر تک دوسرے تیغزنوں کے مقابلے کا اہتمام کراؤ، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر محظوظ ہوتے رہیں اور وقت بھی گزرتا رہے۔ اپنے باپ کے کہنے پر قسطنطین شینشین سے اتر کر ایک طرف گیا اور تھوڑی دیر بعد دو اور تیغزن میدان میں اتر کر مقابلہ کرنے لگے تھے۔ بطورس کو ہی ان کا منصف مقرر کیا گیا تھا۔ وردان اپنی بیوی، بیٹی اور وامس ابو الہول کو لے کر انطاکیہ کے شاہی مہمان خانے کے کمرے میں بیٹھ گیا۔ وہاں بہترین نشستوں کا اہتمام تھا۔ جب نشستوں پر چاروں بیٹھ گئے تب وامس کی طرف دیکھتے ہوئے وردان کہنے لگا، میری عزیز، تم جانتے ہو، یہاں تک کہتے کہتے وردان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بیٹی اس موقع پر حرکت میں آئی تھی۔ اس کے گلے میں جو خالص سونے اور ہیروں کا ہار تھا وہ اس نے اتارا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ ہار اس نے وامس ابو الہول کے گلے میں ڈال دیا، ساتھ ہی کہنے لگی، میں تمہیں لوگوس اور بطورس دونوں کے خلاف کامیابی حاصل کرنے پر مبارکباد دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مریشا پیچھے ہٹ کر اپنی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ مہمان خانہ کی طرف آتے ہوئے وامس ابو الہول نے نگاہ اٹھا کر بھی مریشا کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ اس کے گلے میں ہار ڈال کر اپنی نشست پر بیٹھی تب اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا، تب اس نے اندازہ لگایا وہ نوعمر ہونے کے ساتھ ساتھ خوشبو کی موج رنگ کی رو جیسی، خوبصورت گلابوں پر پڑی لرزتی شبنم دلوں کو جوڑنے والے اسم اعظم جیسی، حسین زیست کو درخشاں کرتی ستاروں کی قندیل جیسی، پرجمال اور کیف و مستی بھری لذت کی آغوش میں جلوہ مہتاب کے احساس جمیل جیسی پرکشش تھی۔ اپنے بچپنے سے نکل کر اپنے شباب میں داخل ہوتی وہ نوعمر لڑکی اپنی ذات میں محبت کا گیت، فطرت کا حسن، شرم و حیا کی حقائق، زندگی کی جاگتی کروٹ اور چاندنی کی ٹھنڈی لہر کی مانند تھی۔ اس کے گلاب عارض، اس کے سرخ لبوں کا فشار، اس کی ترچھی نظریں، خمدار ابرو، اس کے ہونٹوں کے سرخ کپاہٹوں میں شرماہٹوں کے نقاب نے اس کے تجسم کو قیامت بنا کر رکھ دیا تھا۔ جس وقت اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے وامس ابو الہول کے گلے میں اپنا انتہائی قیمتی ہیروں کا ہار ڈالا تھا، اس وقت اس کے لباس کی سرسراہٹ نے پورے کمرے کو ایک طرح کی انوکھی خوشبو سے بھر دیا تھا۔ وامس ابو الہول کچھ دیر تک بڑے غور سے مریشا کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ مریشا کی گردن جھکی ہوئی تھی، لبوں پر دھیما دھیما تبسم تھا۔ اس موقع پر اپنے گلے سے وہ ہار اتارتے ہوئے وامس مریشا کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وردان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اسے انتہائی ہمدردی اور شفقت میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میری عزیز، اس ہار کو فی الحال یہیں رہنے دو، پہلے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دینا۔ وامس سنبھل کر وردان کی طرف دیکھنے لگا، پھر کوئی سوال کرنا ہی چاہتا تھا کہ وردان بول اٹھا، میں جانتا ہوں تم بہادر ہو، جفاکش، طاقتور اور دلیر ہو، لہٰذا میں امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں تم سے پوچھوں گا اس کا جواب سچائی پر رہتے ہوئے دو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، اور مجھے امید ہے کہ تم جیسا شخص جھوٹ بول بھی نہیں سکتا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا مقابلہ بطورس کے ساتھ واقعی برابر رہا تھا، یا اس سلسلے میں بطورس نے تم سے کوئی ساز باز کی تھی؟
دیکھو، جھوٹ نہ بولنا، مجھے ٹالنے کی بھی کوشش نہ کرنا۔ اگر اس مقابلے کا انجام کسی راز پر منحصر ہے تو یاد رکھنا وہ راز راز ہی رہے گا، لیکن مجھے حقیقت سے ضرور آگاہ کر دینا۔ وردان کے اس خیال پر جہاں وامس گہری سوچوں میں کھو گیا تھا، وہاں مریشا اور میکالا دونوں ماں بیٹی بھی بڑے غور اور تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ یہاں تک کہ دھیمے سے لہجے میں وامس ابوالہول نے وردان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا، محترم وردان، جو بات ہو چکی اسے کریدنے سے کیا فائدہ؟ لوگوس کا مقابلہ میں جیت چکا ہوں، بطورس کے ساتھ میرا مقابلہ برابر قرار دیا جا چکا ہے۔ اب اگر ہم راکھ کے نیچے سے چنگاری کریدنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ایسا کہنے کے بعد وامس رکا، پھر بڑے سنجیدہ انداز میں کچھ دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، آپ جانتے ہیں کہ میں غلام ہوں۔ لوگوں کی نگاہوں میں غلام کی کیا عزت، کیا وقار ہوتا ہے۔ جہاں تک بطورس کا تعلق ہے، وہ رومنوں کا پہلوان ہے، ایک نایاب اور بے نظیر تیغزن خیال کیا جاتا ہے۔ وہ میدان جنگ میں اگر مجھ سے ہار جاتا تو لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا۔ آپ لوگوں کے شہنشاہ ہرکولیس کی نگاہوں میں بھی اس کی وہ پہلی جیسی عزت نہ رہتی۔ لہٰذا یہ ایک تحسین آمیز فیصلہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں اس کی عزت رہ گئی۔ جہاں تک میری عزت کا تعلق ہے تو میں کہہ چکا ہوں کہ میں غلام ہوں۔ لوگوں کی نگاہوں میں غلام کی کیا عزت، کیا وقار ہوتا ہے۔ میں اگر بطورس سے ہار جاتا تو میرا کیا چنتا؟ محترم، جہاں دامن پہلے ہی خالی ہو تو اس دامن کے لیے میدان کی یہ شکست کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر میں لوگوں سے بھی ہار جاتا تو میری ذات پر کوئی حرف گیری نہ تھی، میں تو گمنام سا ایک شخص ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے وامس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے وردان بول اٹھا، دیکھ بچے، مجھے باتوں میں الجھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے تو تم سے 2 لفظوں پر مشتمل ایک حقیقت مانگی ہے، ساتھ ہی تمہیں یہ بھی وعدہ دیا ہے کہ یہ اگر راز ہے تو راز ہی رہے گا۔ دیکھو، میں تم پر مزید انکشاف کروں کہ ہرکولیس کو شک ہو چکا ہے کہ تم جان بوجھ کر ہارے ہو۔ اس بنا پر اس نے مجھے تاکید کی ہے کہ تم سے حقیقت جاننے کی کوشش کی جائے۔ حقیقت کتنی بھی تلخ کیوں نہ ہو، تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ بطورس کی پہلی سی عزت اور اس کا وقار رہے گا۔ بولو، کیا معاملہ ہے؟ اس بار وامس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، اگر آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں، بضد ہیں، تو پھر بطورس مجھ سے مقابلہ ہار چکا تھا۔ اس نے اپنی ہار بھی تسلیم کر لی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں تم سے تیغزنی میں شکست تسلیم کرتا ہوں، لیکن تم طاقت میں کیسے ہو؟ اس پر میں نے ہاتھ اس کی تلوار کی پیٹی میں ڈالا اور اسے فضا میں معلق کر دیا۔ اس پر اس نے فضا میں معلق رہتے ہوئے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ میں طاقت میں بھی اس سے بالا ہوں، لیکن اس نے مجھ سے منت کی کہ اگر اس مقابلے میں وہ ہار جائے گا تو لوگوں کے علاوہ حکمران طبقہ میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ لہٰذا اس نے مجھے مشورہ دیا کہ وہ فضا میں معلق ہی معلق اپنے جسم کو حرکت دے گا۔ اس حرکت کی وجہ سے میں بھی زمین پر گر جاؤں گا اور وہ بھی گر جائے گا، اور دونوں تلواریں چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے دیکھا۔ آپ بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے، کیا آپ نے دیکھا نہ تھا کہ کیا ہوا تھا؟ وردان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ دوسری طرف میکالا اور مریشا بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ وردان کہنے لگا، بیٹے، میں اتنے فاصلے پر کھڑا تھا کہ رازداری کے ساتھ تم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو نہ سن سکا، لیکن تم دونوں کی حرکات سے شبہ میں ضرور مبتلا ہوا تھا کہ یہ مقابلہ حقیقت پر مبنی نہیں۔ بہرحال اب میں واپس اٹھ کر ہرکولیس کی طرف جاتا ہوں۔ اب تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم مریشا کے محافظ بن کر رہنا چاہتے ہو یا جوزان کے۔ میرے بعد میری بیوی میکالا اور بیٹی مریشا یہیں بیٹھی ہیں، دونوں سے گفتگو کرو اور جس کے بھی تم محافظ بننا چاہو گے اسی کے ساتھ تمہیں منسلک کر دیا جائے گا۔ جانے سے پہلے میں تم پر ایک بات واضح کر دوں کہ اگر تم ہم سے منسلک ہونا پسند کرو گے تو پھر تمہاری حیثیت ہمارے یہاں غلام کی نہیں، میری بیٹی کے محافظ اور اتالیق کی ہوگی۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اس کے ساتھ ہی وردان اٹھ کر ہرکولیس کی طرف چلا گیا تھا۔